حضرت اسما بنت یزید کہتی میں حضور کے گھر میں حاضر تھی اور ازواج مطہرات اور دیگر اہل خانہ بھی تھے کہ دجال کا تذکرہ چھڑا تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جب دجال آئے گا اس کے آنے سے قبل جو 3 سال ہوں گے ان کی حضور نے حیات بیان فرمائی کہ آسمان تیسرا حصہ پانی کا روک لے گا، یعنی جتنی بارشیں برستی ہیں 2 حصے برسیں گی، 1 حصہ نہیں برسے گا، کم ہوگی بارش اس سال، اور زمین کی فصل بھی جتنی اگتی ہے اس کا تیسرا حصہ نہیں اگے گی، 2 حصے اگے گی۔ پھر اس کے بعد دوسرا سال آئے گا تو 2 حصے آسمان پانی روک لے گا اور زمین 2 حصے فصل روک لے گی۔ پھر تیسرا سال آئے گا تو 1 قطرہ بھی نہیں برسے گا اور زمین سے 1 دانہ بھی نہیں اگے گا، حتیٰ کہ کھروں والے جانور اور چرنے والے جانور اور کوہانوں والے جانور سارے کے سارے مر جائیں گے، یعنی اونٹ، بکریاں، گھوڑے سارے مر جائیں گے بھوک کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے۔ جب یہ 3 سال گزریں گے تو پھر دجال آئے گا اور دجال ایک دیہاتی کو ملے گا اور کہے گا کہ اگر تو چاہے اور مجھے رب مان لے تو میں تیرے گھوڑے اور تیرے یہ جانور زندہ کر سکتا ہوں۔ وہ کہے گا کہ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا، تو وہ اشارہ کرے گا تو اس کی بکریاں، اس کی گائیں زندہ ہو کے اس کے ساتھ آ جائیں گی۔ شیطان اس شکل میں جو ہے وہ نمودار ہوگا تو اسے لگے گا کہ سب کچھ زندہ ہو گئے اور وہ اس پہ ایمان لے آئے گا۔ اس کے بعد پھر دوسرے دیہاتی کو ملے گا اور اس کو بھی یہی کہے گا تو شیطان پھر اس کی بھیڑ بکریوں، اس کی گائے، اس کے اونٹ کی شکل کے اندر ظہور پذیر ہو جائے گا تو پھر اس کے پیچھے وہ بھی چل پڑے گا۔ یہ 2 چیزیں حضور نے بھی بیان کی تھی کہ حضور کو باہر کوئی کام پڑ گیا تو حضور یہیں چھوڑ کے بات تو باہر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور جب واپس تشریف لائے تو حضرت اسما بنت یزید اور گھر کی دیگر خواتین زاروں کے تار رو رہی تھی۔ حضور نے فرمایا تمہیں کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے جو دجال کا ذکر کیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دجال میری موجودگی میں آ گیا تو میں فکر نہ کرو میں نپٹ لوں گا۔ اور پھر آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد آتا ہے تو پھر ہر مومن کا اللہ خلیفہ ہوگا، یعنی اللہ اس کی طرف سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور حضرت اسما بنت یزید کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھوک برداشت کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، تو بھوکا آدمی کیا کچھ نہیں کر گزرتا، تو بھوک پر لوگ ایمان کیوں نہیں بیچیں گے؟ آج جبکہ آپ سامنے ہیں تو بھوک تنگ کرتی ہے تو بے تاب ہو جاتے ہیں، اور صدیوں کے بعد جب خوشحالیاں آ جائیں گی اور دجال یہ پیکج لے کے آئے گا اس وقت مومنوں کا، مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ جب اتنے فاقے ہوں گے، 3 سال تک کچھ کھانے کو نہیں مل رہا ہوگا تو پھر کیا بنے گا؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا سنیے ان کو وہی خوراک کفایت کرے گی جو آسمان والوں کو کفایت کرتی، تو یہ ہمتن گوش ہوگی کہ وہ کون سی غذا ہے کہ اس غذا کے بدلے میں ان کو غذا دی جائے گی۔ تو آقا کریم فرمایا یہ سبحان اللہ پڑھیں گے، اللہ کی تقدیس بولیں گے، جو فرشتے اللہ کی تسبیح تقدیس پڑھتے ہیں یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح و تقدیس بولیں گے، ان کی بھوک مٹتی چلی جائے گی۔